कम ऑन निदा, तुम भी क्या दकियानूसी खवातीन की तरह शुरू हो गई हो कि शादी से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। अरे यार, जो मज़ा घर मेहंदी की रात को बाहर दोस्तों के साथ घूमने में है, वो भला घर में बैठकर बड़ी उम्र की खवातीन की नसीहत आमूज बातें सुनने में थोड़ी है। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम कल 2 बजे तक छत पर आ जाना और वहीं से दीवार फलांग कर हम सब लड़कियां तुम्हें मेरी ही छत पर मिलेंगी। वहां से हम गाड़ी में जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे ताकि ये रात हमारे लिए यादगार रहे। फरी मेरी दोस्त थी, नहीं मेरी जान थी। सारा हमारा एक साथ गुजरा था। मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों की आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। इनमें से चंद चंद की शादी भी हो चुकी थी और जिसकी भी शादी होती थी, हम मेहंदी की रात ऐसे ही उसे अपने साथ ले जाते, आइसक्रीम खाते और खूब ढेर सारी मस्ती करके वापस आ जाते थे ताकि ये रात हमें याद रहे। लेकिन मेरी फैमिली ज्यादा लिबरल सोच नहीं रखती थी, इसलिए मेरी माँ ने तो शादी के 10 दिन पहले ही मुझ पे पाबंदियां लगा दी थी कि खबरदार, जो तुमने बाहर जाने का नाम भी लिया, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो मुझे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देती थी। रोजाना मेरी सहेलियां शाम को आ जाती थी और हम ढोलक बजाते, गाने गाते, खूब शोर शराबा करते। वो मुझे हुज़ैफा के नाम से खूब तंग करती थी। मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली में हो रही थी। हुज़ैफा मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। इसके घर वाले भी शादी को अभी 10 दिन बाकी थे, लेकिन मेरी सास आकर कह चुकी थी कि इनके यहाँ मेहंदी की रस्म नहीं की जाती। वो लोग इस रस्म को मायूब समझते हैं क्योंकि ढोल में लड़के लड़कियों का बेहंगम डांस इन्हें पसंद ना था। लेकिन चूंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए ये बड़े सब बहन भाइयों ने कहा था कि हमने निदा की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। और मैं भी यही सोचती थी कि शादी तो एक ही बार होती है, मैं क्यों भला अपनी शादी का मज़ा किरकिरा करूं। इसलिए मेहंदी पर सिर्फ हमारे घर के ही मेहमान होने थे, लड़के वालों की तरफ से किसी ने नहीं आना था। इसलिए मेरी वालदा ने कहा कि मेहंदी की रस्म 8 दिन पहले ही कर ली जाए। और 8 दिन बाद शादी। रात के 2 बज रहे थे और मैं फरीब को समझा समझा कर थक गई थी कि मेरी माँ ने तो कमरे से बाहर निकलने पर मेरी पाबंदी लगा रखी है। तुम मुझे कैसे बाहर लेकर जाओगी? वो कहने लगी, तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी मेहंदी के जोड़े में हम जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, बस तुम रात 2 बजे छत पर आ जाना। फिर यही हुआ था। मेहंदी का हंगामा रात के 1 बजे तक जारी रहा। इसके बाद सभी थके हार कर अपने अपने कमरों में जाकर गहरी नींद सो चुके थे। जैसे ही रात के 2 बजे फरी की कॉल आ गई कि हम सब लड़कियां अपनी छत पर मौजूद हैं, बस तुम जल्दी से ऊपर आओ। मैंने इस वक्त अपनी मेहंदी का पीले रंग का लहंगा पहन रखा था। फूलों का जेवर तक मुझे उतारने की इजाजत नहीं दी थी। मेरी हमजोलियों ने कहने लगी, सजी सजाई आना, हल्का हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने कर रखा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सन्नाटा मचा हुआ था। सब भी थक चुके थे, इसलिए सो रहे थे। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत की जानिब आई, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। जैसे ही छत पर पहुंची, मेरी सारी अफलातून सहेली फरी की छत पर मौजूद थी। मुझे देखकर दबी दबी हंसी हंसने लगी। मैंने घूर कर अपने होठों पर उंगली रखी और शीच करके इन्हें खामोश रहने का इशारा दिया। फिर मैं इसी लहंगे में दीवार फलांग कर फरी के छत पर गई थी। वहीं से हम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे। फरी की छत की सीढ़ियां बाहर सैन में मौजूद थी, घर के अंदरूनी हिस्से में, और वहीं से मेन गेट करीब था। गाड़ी पहले ही फरी ने मेन दरवाजे के बाहर खड़ी कर ली थी। हम बिल्कुल खामोशी से मोहतात कदम उठाते हुए मेन गेट तक पहुंची थी। मेन गेट की चाबी फरी के पास मौजूद थी। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी की ड्राइविंग फरी ने की थी। हम 4 सहेलियां थी। मुझे फरी ने अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठाया था। रात के 2 बजे हम गलियों में तो सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन बाजार खुले हुए थे और कराची में तो वैसे भी देर तक बाजार खुले ही रहते हैं। हम लोग मेन गेट में पहुंचे तो ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। बस इक्का दुक्का ही खुली हुई थी, बाकी बाजार बंद हो चुका था। एक आइसक्रीम पार्लर पर जब हम दाखिल हुए तो वो कहने लगा कि टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए माजरत है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हमने इसकी मिन्नत की कि प्लीज हमें आइसक्रीम खाने दें। फरी कहने लगी, हमारे लिए नहीं, दुल्हन का ही ख्याल कर लो जो घर वालों से छुप कर आइसक्रीम खाने आई है। सब लड़कियां हंसने लगी। वो पार्लर वाला भी मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आ जाए। जब हम अंदर गए, पूरा पार्लर खाली था, सिवाय एक टेबल के। वहां पर एक नौजवान बैठा ढेर सारी आइसक्रीम अपने सामने रखा खा रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तब हमने उसे देखा था। उस लड़के की नज़र मुझ पर थी।
کیونکہ میں نے ہی مہندی کا لہنگا پہن رکھا تھا جو خاصا فینسی تھا۔ باقی لڑکیوں نے تو عام سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ لڑکا مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آئس کریم جیسے ہی ختم ہوئی میں نے فرید سے کہا، چلو چلو یہاں سے، کیونکہ مجھے بے حد بے چینی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آئس کریم پارلر سے باہر نکلتے، وہ نوجوان لڑکا اٹھا اور مین دروازے کے پاس چلا گیا اور وہاں کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی اپنی کرسیوں سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ جب اس نے مین گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آئس کریم والے کو غصے سے پکارا۔ کہنے لگا، باہر نکلو اور دکان کا شٹر بند کر دو۔ یہ سن کر تو ہم سب لڑکیوں کی جان نکلی تھی۔ ساتھ اس لڑکے نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ یہ دیکھ کر ہمارے رنگ اڑے تھے۔ یہ سن کر ہم فوراً سے آئس کریم پارلر کے مین دروازے پہ چلی گئی۔ ہمیں لگا وہ شخص دکان لوٹنے آیا ہے، اس لیے ہمارے وہاں سے نکل جانا بہتر ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں یہاں سے باہر جانا ہے۔ وہ نوجوان میری طرف بڑھا، کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ تمہارے حسن نے تو میرے ہوش اڑائے ہیں، کیا کمال لگ رہی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے آئس کریم پارلر کے مالک سے کہا کہ تم باہر جا کر شٹر بند کرتے ہو یا پھر میں تمہارا بھیجا اڑا دوں۔ اس نے اپنی بندوق اس آئس کریم پارلر کے مالک کے سر کے اوپر تان کر رکھی۔ وہ نوجوان ڈر گیا اور میری دوست بھی گھبرا گئی تھی۔ میرا تو یہ حال تھا، میں تو رونے کو تھی۔ میں نے کچھ سنبھل کر کہا، تم جانتے نہیں ہو میرا بھائی پولیس میں ہے، چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، اچھا تو تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گی؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور دروازے سے ہٹ گیا۔ اس دکاندار سے کہنے لگا، جاؤ باہر اور جو کہا ہے وہ کرو۔ پھر میرے دوستوں سے کہنے لگا کہ سامنے ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، اپنی اس خوبصورت سہیلی کو اپنے ساتھ لے کر جانا، شادی ہے نا اس کی، اسے میں یہ بتاتا ہوں کہ شادی والے دن سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے۔ وہ یہ سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میری دوست بھی اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے ہمیں جانے دو، ہم تمہیں اپنے موبائل اور پرس میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب دینے کو تیار ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، یہ لڑکی چاہیے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے برباد مت کرو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیوں ہونے والا شوہر کا DSP ہے۔ وہ ایک ایک قدم میری جانب بڑھا رہا تھا اور میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا، اب تو مجھے ضد ہو گئی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لڑکی مجھے کیسے پولیس تک پہنچاتی ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ جب دکان کا شٹر بند ہوا تھا۔ میری دوستیں بار بار اس نوجوان سے کہنے لگی کہ ہمیں جانے دو، تو اس نے بندوق اس کی طرف تان لی۔ کہنے لگا، زیادہ بکواس کی تو تم لوگوں کو بھی گولی مار دوں گا، چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھو۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان اب میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے کرسی اٹھائی اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے اسی کرسی کو پکڑ کر ایک طرف پھینکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے کوئی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہاری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گا، تمہیں صبح سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر تم نے میری بات مان لی تو میں بہت جلد مجھ سے خلاصہ مل جائے گا، تم واپس چلی جانا۔ شادی منانا اس کے لہجے اور انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ کہنے لگا، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی، لیکن مجھے یہ بات منظور ہی نہیں تھی، میں کیسے کوئی گناہ کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے دور رہو، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس شخص نے بڑی بے دردی سے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میرا چیخنا، چلانا اور میری دوستوں کی سسکیاں، بس یہی مجھے آئس کریم پارلر میں سنائی دے رہی تھی۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم یہ سب کچھ رافت ہونے دیتی تو میں تمہیں بخش دیتا، لیکن اب میں تمہاری برہنہ کمر پر ایک ایسی نشانی لگاؤں گا کہ تمہارا شوہر شادی کی رات ہی اسے دیکھ کر تمہاری حقیقت سے آشنا ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ نکالا۔ میں اس وقت ویسے بھی بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ اس شخص نے مجھے اپنی جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ مجھ میں اتنی ساخت نہیں تھی کہ میں مزید مزاحمت کر سکتی۔
اس نے میری کمر پر نہ جانے کیا لکھا تھا کہ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ اس کے بعد وہ میرے دوستوں سے کہنے لگا کہ جاؤ لے جاؤ اسے۔ میرے دوست مجھے گاڑی تک لے گئی۔ مجھے یہاں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش کہ میں نے اپنی ماں کی بات نہ ٹالی ہوتی، اپنی دوستوں کی بات نہ مانتی، رات کے اس پہر اپنی مہندی کے جوڑے میں باہر نہ جاتی، بلکہ باہر ہی نہ جاتی۔ میری دوستیں بھی بری طرح سے رو رہی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں گم سم بیٹھی تھی۔ رات کے 4:30 بج چکے۔ فری کی چھت سے میں اپنی چھت میں گئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل سے اس نوجوان کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی، لیکن قصور تو میرا بھی تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ صبح تک مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میری والدہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہیں لگا بخار کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ یہ دن میرے بہت بڑی اذیت میں گزرے تھے۔ فری نے کہا تھا کہ تم کسی سے کچھ مت کہنا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، نہ پتہ چلے گا۔ لیکن یہ بات بھلا شوہر سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ اور پھر میری عزت داغدار کرنے کے بعد اس شخص نے نہ جانے میری کمر پہ کیا لکھا تھا کہ شوہر پہلی رات ہی میری حقیقت جان جائے گا۔ میری شادی ہونے والی تھی، میری رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی، امی مجھ سے وجہ پوچھتی تو میں یہ کہتی کہ آپ لوگوں سے جدا ہونے کا غم ہے، لیکن یہ غم تو کچھ اور ہی تھا۔ جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو پہلی رات ہی سب پتہ چل گیا تو مجھے طلاق دے دے گا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ کیا کہوں گی ان سے؟ اگر میں انہیں سچ بتاؤں گی تو وہ پھر مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر رات کیوں باہر گئیں۔ حالانکہ میری دوستوں کا یہی پروگرام تھا کہ مہندی کے بعد بھی وہ شادی تک روزانہ آئیں گی، ہلہ گلا کریں گی، لیکن میرے گھر میں تو سناٹا سا ہو چکا تھا۔ یہ میرے اندر کا سناٹا مجھے ہر وقت ہر چیز سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میرے دل سے صرف اس نوجوان کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی۔ خدا کرے وہ مر جائے، یا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو کہ وہ تڑپتا رہے، اذیت برداشت کرتا رہے، روئے موت مانگے گا، لیکن اسے موت نہ ملے گی۔ میں جتنی بد دعائیں اسے دے سکتی تھی دے رہی تھی۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ جانتی تھی کہ میری شادی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھ پر ایک خوف طاری تھا۔ شادی کے دن بھی دلہن بنی بیٹھی میں خوف کے زیر اثر تھی۔ سب لوگ خوش تھے، باتیں کر رہے تھے، میری تعریفیں کر رہے تھے، لیکن میں بالکل گمسم تھی۔ حالانکہ میں نے حذیفہ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، بس ایک بار اس کی تصویر دیکھی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے تک مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ میں دن گنتی تھی اپنی شادی کے، لیکن آج میں چاہتی تھی کہ یہ سارا منظر میرے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے، یا پھر واقعہ کوئی خواب بن جائے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت بھی میں مرے مرے قدموں سے اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ گاڑی میں میری دونوں نندیں میرے برابر میں بیٹھی تھی اور میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ غائب تھی۔ میرے اپنے سسرال پہنچی تو مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس وقت میرا دل یوں تھا کہ جیسے خوف کے مارے ختم ہو جائے گا۔ میرا جی چاہا کہ کہیں سے کوئی مجھے زہر لا دے اور میں کھا کر مر جاؤں۔ کیا جواب دوں گی اپنے شوہر کو؟ میں نہ تو پاک دامن تھی، اس لیے سوچا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے اپنے معاشرے کے رویہ یاد آنے لگا۔ ایسی لڑکیوں کے بارے میں کوئی بھی سچ نہیں مانا جاتا، بلکہ اسی کو بدنام کر کے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ میرا شوہر بھلا کیوں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے گا جو پہلے سے ہی داغدار ہو؟ اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس نے میرا بالکل قصور نہ تھا۔ میرا قصور بس یہ تھا کہ مجھے رات کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا، حذیفہ اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، کافی سنجیدہ سا نوجوان لگ رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اپنے اندر یہ ہمت مجتمع نہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے سچ بتا دوں، پھر چاہے وہ مجھے جو مرضی سزا دے، میں اس سزا کو ہی قبول کر لوں گی، لیکن اس کے ساتھ بے ایمانی کا رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ لیکن میرے کان میں بار بار اپنی دوست کی بات
गूंज रही थी। सारी कह रही थी कि शोहर को कभी भी अपने ऐसे किसी भी हादसे के बारे में मत बताना, वो कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, उसे एक हादसा समझकर फरामोश नहीं करेगा। हो सकता है कि उसे पता ही ना चले और तुम्हारी जिंदगी से ये कांटा निकल जाए, लेकिन अगर तुमने उसे सब कुछ सच बताया तो तुम्हें मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में आसूदगी आ सके। मैं जब थी यही सोच रही थी कि क्या फरी की बात मान लूं या वो करूं जो मेरा दिल कह रहा है। मेरा दिल कह रहा था कि झूठ मत बोलो, सच बता दो, लेकिन मेरी जबान थी कि बोलने से कासिर थी। मेरा दिमाग में सारे लफ्ज खिटमिट हो चुके थे। लगता था कि क्या मेरे पास कहने के अल्फाज ही नहीं बचे। क्या कहती, कैसे कहती, कहाँ से शुरू करती। मैं अपनी सोचों के ताने बाने ही बुन रही थी जब मेरे सर्द हाथ में हुज़ैफा के गर्म हाथ की हिद्दत ने मुझे चौंका दिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। इसने मेरा हाथ थामा और अपने लबों पर लगा लिया। कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर जब देखी थी तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। फिर तुम्हारी आदत के बारे में जब मेरी बहनों ने मुझे बताया तो मैं गायबाना तौर पर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा। कुछ रिश्ते का तकाजा अभी ऐसा था और कुछ तो मेरे आइडियल भी थी। ये कहते हुए इसने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई थी। कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि ये अंगूठी तुम कभी मत उतारना। और मेरा दिल मुट्ठी में जैसे दबोचा जा रहा था। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता था और हर औरत की तरह मैं भी चाहती थी कि इसकी मोहब्बत में कमी ना आए, लेकिन अगर मैं उसे सच बता देती तो ये यकीनन इसका रवैया यकसर मुख्तलिफ होता। वो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने मेरे जेवरात को उतारना शुरू किया, लेकिन ऐसे मौके पर भी मेरे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना थी। जैसे ही इसने लाइट बंद की तो एकदम से मध्यम सी रोशनी रोशन की। मुझे लगा कि बस अब मेरा राज फाश हो जाएगा। वो मुझे एतमाद देने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा, निकाह का रिश्ता सदियों से चला आ रहा है, हमारे नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को रिश्ते में बाहिमी मोहब्बत रखी है। इन बातों से इसने इब्तिदा की थी। मैंने कहा, लाइट बुझा दें। कहने लगा कि नहीं, इतनी लाइट रहने दो, मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही इसने मुझे अपने हिसार में लेकर मेरी कमर को छुआ, इसका हाथ इसी जगह लगा जहां मेरे जख्म लगाया गया था। इस गलीज शख्स ने ब्लेड के साथ बड़ा गहरा जख्म किया था। कमर पर क्या था, इन दिनों में इस जख्म ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। और इत्तेफाक ऐसा था कि हुज़ैफा का हाथ सीधा इसी जख्म पर पड़ा था कि मैं सिसकारी लेकर रह गई। ये तो इसने अपना हाथ पीछे क्या। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें। मैंने कहा, चोट लग गई थी। मेरी दोस्त ने मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी की प्लेटों पर मेहंदी पर मोमबत्तियां लगाई थी। वो मेरे पीछे ही खड़ी थी कि अचानक से जलती मोमबत्ती से मेरा लहंगा जला। थोड़ा सा जल गया था, इसलिए मेरे कमर पर आग का असर हो गया और थोड़ी सी जल गई थी। ये सुनना था कि हुज़ैफा उठकर बैठ गया। इसने लैंप की तेज रोशनी कर दी। कहने लगा, फिर तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। ऐसा करो कि तुम कोई भी सादा सा लिबास पहन लो, उतारो इस भारी भरकम सूट को जो तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस बन रहा है। ये सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैं भी उठकर बैठ गई। कहने लगी, लाओ दिखाओ कहाँ जख्म है। ये सुनकर तो मैं बदहवासी का शिकार हुई थी। मैं कैसे उसे दिखा सकती थी। किसी ऐसे नौजवान ने यही कहा था कि जब तुम्हारा जौहर देखेगा तो जान जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं अपना लिबास बदल कर आती हूँ। मैं जल्दी से अलमारी से एक सादा सा लिबास निकाला और रोशनी में चली गई। वहां से भी शीशे में अपना कमर देखने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा था। ये लिखा क्या है। मैंने कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गई। मुझे लगा कि हुज़ैफा की ये भी जहन से निकल चुका होगा। मैं दोबारा लेट गई। वो कहने लगा, लाओ मैं तुम्हें दवा लगा दूं। इसने साइड टेबल से एक ट्यूब निकाली। कहने लगा, इससे जले हुए जख्म पर आराम आ जाता है। मैंने ट्यूब इसके हाथ से पकड़ ली। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। कहने लगा कि मैं क्यों नहीं लगा सकता। जहाँ जख्म है वहां तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे, क्योंकि इस पर मेरा राज अफशा हो जाता। मैं तो चाहती थी कि ये वक्त जैसे तैसे बस गुजर जाए, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी वो नहीं माना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली
اور خود کو اپنی قسمت کے حوالے کر دیا۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی کر لی۔ اب اگر میری قسمت میں میرے گھر کا ٹوٹ جانا ہی لکھا تھا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ جیسے ہی اس نے میری قمیض کو اوپر کیا، کچھ دیر تک وہ میرے زخم کو دیکھتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ پھر فوراً سے اس نے میری قمیض نیچے کر دی اور واش روم چلا گیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا اور میرا دل ہی تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ شاید وہ میرا راز جان چکا تھا۔ مجھے واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید واش روم سے باہر جاتے ہی وہ مجھے دھکے مار کے کمرے سے نکال دے گا۔ سب مہمانوں میں شور بچ جائے گا، مجھے گھر سے نکال دیں گے، یہ میرے گھر والوں کو بلا کر ذلیل کریں گے، مجھ سے میری بدکاری کی وجہ پوچھیں گے۔ میرا جی چاہا کاش کہ مجھ پر موت واقع ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ آتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل کا ایک دراز کھولا، جائے نماز نکالی، نماز پر نوافل کی نیت باندھ لی۔ میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا، خوف سے تھر تھرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میں حیرت سے اس وقت وہی جب نوافل کے بعد وہ سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سن کر میرا تو دماغ چکرانے لگا۔ وہ کس بات کا شکر ادا کر رہا تھا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن وہ تو، یا شاید اس نے کسی اور بات کا شکر ادا کیا ہوگا۔ شاید اس نوجوان نے میرے کمر پر صرف زخم ہی ڈالا ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ بدکاری ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے جائے نماز طے کی، میرے پاس آ گیا اور میرے کمر پر دوائی لگائی اور کہنے لگا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کر پھر ہر پریشان تھی۔ اس نے اس رات مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ باتیں میرے لیے عجیب تھی کیونکہ جس طرح سے وہ پہلے میری تعریفیں کر رہا تھا، اپنی بےتابیوں کا ذکر کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ رات کو اپنا حق وصول نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی، الجھتی جا رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد کہنے لگا کہ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اوپر لے آئے۔ ایک کمرہ تھا جو کہ بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ہوں زید۔ اندر سے آواز آئی، تو آ جاؤ نا یار۔ جیسے ہی حذیفہ نے دروازہ کھولا، مجھے لگا کہ زمین پھٹی ہے اور میں اس کے اندر سے سما چکی ہوں۔ مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی کیونکہ سامنے وہی نوجوان ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جتنا اسے دیکھ کر میں حیران تھی، اتنا ہی وہ نوجوان مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میرا دل تو یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ فوراً سے پلٹ گئی تو میں نے باہر جانے لگی۔ جب حذیفہ میرا بازو پکڑا، کہنے لگا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ملو گی نہیں اس سے؟ یہ سن کر تو مجھ پر گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی آزمائش تھی میرے لیے؟ میرا گھر تو شاید اب برباد ہو جاتا۔ حذیفہ مجھے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ زید مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ملاتا بھی کیسے؟ اس کے چہرے پر بدحواسی سے پسینہ بہنے لگا تھا۔ حذیفہ مجھے اس کے پاس لے گیا اور اس کے مقابل رکھے صوفے پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر زید سے پوچھنے لگا، کیا یہی وہ لڑکی ہے؟ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ تو کیا وہ یہ سب جانتا تھا؟ زید نے نظریں نہیں اٹھائی تھی کیونکہ نظروں سے اسبات میں سر ہلایا، ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن دیکھو مجھے اس کی کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ کہنے لگا اس رات میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی اور میں اگر ایسے ہی اپنے گھر چلا جاتا تو میرے والد کو علم ہو جاتا، اس لیے میں نے آئس کریم پارلر پر جا کر ڈھیر ساری آئس کریم منگوائی اور کھانے لگا، لیکن جب میں نے تمہیں وہاں تمہاری دوستوں کے ساتھ آتے دیکھا، تمہارے حسن کو دیکھ کر مکمل طور پر مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ میں شوقیہ طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر موبائل چوری کرتا تھا، اس لیے پستول میرے جیب میں ہوتی تھی، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن میرے گھر والے اس بات سے واقف نہ تھے سوائے حذیفہ کے، کیونکہ میں کچھ نہیں چھپاتا تھا اور وہ مجھے ہمیشہ روکتا رہتا تھا کہ یہ مت کیا کرو۔ میں کہتا تھا کہ چھوڑ دوں گا، بس شوق ہے، کچھ سال اپنا شوق پورا کرنے کے بعد چھوڑ دوں گا،
لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ایک تو شراب کا نشہ اور اس پر شیطان، پھر تمہاری دھمکی نے مجھے مزید غصہ دلایا دیا۔ اتفاقاً میں نے جو ظلم تمہارے ساتھ کیا وہ کرنے کے بعد جیسے ہی میں بائک پر گھر جانے لگا تو سامنے آتی تیز گاڑی کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں ہمیشہ کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا، میں نے حذیفہ سے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کچھ دن بعد اس کی شادی تھی، اس کا شوہر نے سچ جان جائے گا تو اس کو برباد کر دے گا، بس ایک بار میری خاطر اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ پھر کہنے لگا کہ حذیفہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے ایک انسپکٹر دوست سے بات کی، جتنے بھی ریپ ریپ کیس ہوئے تھے اور وہ لڑکیاں ہاسپٹل میں تھیں، میں حذیفہ نے ان سب کے کمر پر یہ نشانی دیکھنی چاہ رہا تھا تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ سکے اور میں تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہو پایا۔ میں اب جان چکی تھی کہ رات کو حذیفہ نے شکر نفل کس بات پر ادا کیا تھا۔ حذیفہ کہنے لگا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ندھا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ایک حادثہ تھا اور کرنے والا میرا یہ بےغیرت بھائی تھا، لیکن میرا بھائی ہے اس لیے نہ اسے جان سے مار نہیں سکتا، ویسے ہی آدھا مر چکا ہے، ساری زندگی اس کے اپاہج بن کے گزرے گی، اس لیے میری تم سے التجا ہے کہ تم سے معاف کر دو۔ میں نے کہا، معاف کر دوں؟ کیسے معاف کر دوں؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں نہیں پتا اس نے میری روح کو گھائل کیا ہے، مجھے پتا ہوتا یہ تمہارا بھائی ہے تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ تم بے شک مجھے چھوڑ دو لیکن اس شخص کے لیے مجھے معافی مت مانگو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی، تیزی سے نیچے کا زینہ پار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، رونے لگی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ اگر یہ حذیفہ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا حذیفہ مجھے قبول کرتا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اگر زید حذیفہ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا وہ مجھے قبول کرتا؟ یا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟